رات آدھی گزر چکی ہے۔ دوستوں کا ایک گروپ ہاکس بے کے ایک رینٹڈ ہٹ میں پورے چاند کی رات میں ساحل سمندر پر تعطیل منا رہا ہے۔ اچانک باہر سے ڈھول کی آواز اور گانے کی مدھم آواز سنائی دیتی ہے، بالکل کسی شادی کے جیسی۔ ایک لڑکی تجسس میں اکیلی باہر نکل جاتی ہے۔ ساحل مکمل طور پر ویران ہے، دور دور تک کوئی روشنی، کوئی گاڑی، کوئی انسان نہیں، لیکن آواز اب بھی جاری ہے، جیسے وہ ساحل کے کنارے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہو۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس آواز کی سمت چلنے لگتی ہے۔ اسی لمحے اس کا دوست اسے پیچھے سے پکڑ کر روک لیتا ہے۔ وہ چونک کر ہوش میں آتی ہے اور پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ وہ ہٹ سے کافی دور پانی کے بالکل کنارے پر کھڑی ہے، بغیر یہ یاد کیے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ اسی لمحے ڈھول اور گانے کی آواز مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ یہ کراچی کا مشہور ساحل ہاکس بے ہے، لیکن اس لڑکی تک واپس جانے سے پہلے ہمیں یہاں کے ایک مخصوص ہٹ کی کہانی جاننا ہوگی۔ ہاکس بے کراچی شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ایک ساحل ہے۔ اس کا نام برطانوی سیاست دان بلیڈن ولمر ہاک کے نام پر رکھا گیا، جو 1930 کی دہائی میں یہاں ایک گھر کے مالک تھے۔ یہ ساحل تقسیم سے پہلے کے دور سے ہی کراچی کے لوگوں کا پسندیدہ تفریحی مقام رہا ہے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں شہر کے امیر گھرانوں نے یہاں چھوٹے چھوٹے ہٹس اور بیچ ہٹس بنانا شروع کی تاکہ ہفتہ وار چھٹیاں یہاں گزاری جا سکیں۔ آج بھی یہاں کئی ہٹس کرائے پر دستیاب ہیں، بجلی، گیس اور بنیادی سہولیات کے ساتھ رات بھر قیام کے لیے۔ یہ ساحل سمندری کچھوؤں کی افزائش گاہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور یہاں عالمی ادارہ برائے تحفظ فطرت کا ایک مرکز بھی قائم ہے۔ لیکن انہی سینکڑوں ہٹس میں سے ایک ہٹ ایسا ہے جس کے بارے میں ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں اور کم از کم 10 مختلف آزاد ذرائع کے مطابق، جو سن 2017 سے لے کر آج تک آن لائن دستیاب ہیں، ہاکس بے کا ایک مخصوص ہٹ کبھی بھی پوری رات کے لیے کامیابی سے کرائے پر نہیں دیا جا سکا۔ روایت کے مطابق جو بھی وہاں رات گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یا تو رات ہی میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے یا صبح تک زندہ نہیں بچتا۔ مقامی عقیدے کے مطابق پورے چاند کی راتوں میں جنات وہاں اپنی شادی کی تقریبات مناتے ہیں، اور وہ اپنی تقریب میں غیر مدعو انسانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اب واپس چلتے ہیں اس لڑکی کی طرف جس سے ہم نے یہ ویڈیو شروع کی تھی۔ وہ ڈھول کی آواز، وہ گانا اور پانی کے کنارے تک بغیر ہوش کے پہنچ جانا، یہ بالکل وہی تفصیلات ہیں جو ہاکس بے کے اس ہٹ کے بارے میں برسوں سے دہرائی جاتی رہی ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق اگر پورے چاند کی رات کو ایسی موسیقی سنائی دے تو اس کی طرف کبھی نہ بڑھو، اپنے ساتھیوں کے قریب رہو اور صبح ہونے کا انتظار کرو۔ اس رات دوستوں نے یہی کیا، سب اکٹھے ہو کر ہٹ کے اندر واپس چلے گئے اور صبح تک باہر قدم نہیں رکھا۔ اب اس جگہ آتا ہے وہ حصہ جو ہمیں سب سے زیادہ ضروری لگتا ہے، ایماندار تحقیقات۔ کیا اس مخصوص ہٹ میں کسی کی موت یا کسی واقعے کا کوئی سرکاری ریکارڈ موجود ہے؟ جواب ہے نہیں۔ ہمیں کوئی نامزد شکار، کوئی تاریخ، کوئی پولیس رپورٹ نہیں ملی۔ جو کچھ ملتا ہے وہ درجنوں ویب سائٹس ہیں جو تقریباً ایک جیسے الفاظ میں یہی کہانی دہراتی ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے، کیا یہ ایک حقیقی زندہ مقامی روایت ہے یا صرف انٹرنیٹ پر ایک دوسرے کی کاپی کی گئی تحریر؟ ہم نے کراچی کی کئی دوسری پراسرار جگہوں کی تحقیقات میں بھی بالکل یہی نمونہ دیکھا ہے، لیکن ایک بات الگ ہے اور دلچسپ ہے کہ جنات کے بارے میں عقیدہ کہ وہ سنسان غیر آباد جگہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بعض اوقات وہاں اپنی تقریبات بھی مناتے ہیں، یہ کوئی نئی یا صرف اس ایک ہٹ کی ایجاد کردہ بات نہیں، یہ بر صغیر کی مذہبی اور ثقافتی روایت کا ایک پرانا اور وسیع پیمانے پر مانا جانے والا عقیدہ ہے۔ یہاں 3 نظریے ہیں جو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، ہاکس بے میں سینکڑوں ہٹ موجود ہیں
رات کے وقت دور کسی دوسرے ہٹ میں ہونے والی شادی یا تقریب کی موسیقی ساحل کے کھلے پن اور پانی کے اوپر سے گزرتے ہوئے غیر متوقع طور پر دور تک اور عجیب انداز میں سنائی دے سکتی ہے۔ دوسری بات، رات کے اندھیرے میں بغیر روشنی کے ساحل پر چلنا انسان کے فاصلے اور سمت کے احساس کو آسانی سے متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ کسی آواز کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بات بالکل ممکن ہے کہ کوئی شخص غیر ارادی طور پر کافی فاصلہ طے کر لے اور اسے احساس ہی نہ ہو۔ تیسری بات، جنات کا عقیدہ خود ایک قدیم اور وسیع مذہبی اور ثقافتی روایت کا حصہ ہے، جو صرف اس حد تک محدود نہیں ہے۔ ایسی جگہیں جو انسانی آبادی سے دور اور سنسان ہوں، اکثر اسی عقیدے کے تحت جنات کی جگہ سمجھی جاتی ہیں۔ یہ تینوں نظریے ممکن ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس بات کو کم نہیں کرتا کہ یہ کہانی برسوں سے ہاکس بے کے اسی ایک ہٹ کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہاکس بے واقعی ایک حقیقی تاریخی ساحل ہے۔ یہاں کے ہٹس واقعی دہائیوں سے کرائے پر دیے جاتے رہے ہیں۔ یہ سب تصدیق شدہ حقائق ہیں، لیکن جو بات تصدیق نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے، وہ ایک ہٹ جو کبھی رات نہیں گزار سکا، وہ ڈھول کی آواز جو پورے چاند کی رات کو سنائی دیتی ہے، وہ سمت جو کوئی بھول جاتا ہے جب وہ اس آواز کی طرف چل پڑے۔ اگر یہ صرف ایک کہانی ہے تو اتنے برسوں سے اتنے مختلف لوگوں نے ایک ہی تفصیل کیوں دہرائی ہے؟ اور اگر یہ صرف کہانی نہیں ہے تو پورے چاند کی رات کو ہاکس بے کے ساحل پر اس موسیقی کی طرف آج بھی کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کراچی کے آس پاس رہتے ہیں یا آپ نے خود ہاکس بے میں کچھ محسوس کیا ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی کسی اور ایسی ہی پراسرار جگہ کی تحقیقات کریں تو نیچے کامنٹ کر کے بتائیے۔